رمضان 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 یا حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کی مثالی زندگی کے عنوان سے سلسلہ وار جو پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 خوش نصیبوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جس نے دنیا میں کوئی منصب اسے عطا کیا گیا، اس نے انصاف سے اس منصب پہ رہ کر تمام کام سر انجام دیے۔ دوسرا وہ شخص جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسرے وہ 2 مسلمان جنہوں نے باہمی محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کبھی ناراض ہوئے تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ مسلمان بھی عرش کے سائے میں ہوگا روز قیامت جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہو، اور وہ مسجد میں جب ہو تو مسجد میں خوب دل لگتا ہو، اور مسجد سے جب باہر جاتا ہو تو اس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو۔ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد دوسری نماز مسجد میں پڑھنے کا انتظار، یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مسلمان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مسجد کو آباد کرنے کی اتنی فکر فرماتے تھے کہ صبح ایک نماز سے 2-3 گھنٹے قبل ہی مسجد تشریف لے جاتے، اور جمعے کی نماز کے لیے تو اتنے جلدی لے جاتے کہ ایک کتاب میں یہاں تک لکھا تھا کہ اشراق کی نماز کے بعد صحابہ کرام جمعے کی تیاری میں لگتے، اور چاشت کی نماز پڑھ لینے کے بعد صحابہ کی جماعتیں مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوتی، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ چاشت کی نماز کے بعد سے ہی جاتے ہوئے نظر آتے۔ سبحان اللہ، اتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام مسجد سے، کبھی اونچی آواز سے مسجد میں بات نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو نام لے کر آواز دے کر مسجد میں نہیں بلاتے تھے، کوئی کام ہوتا کنکر ایک دوسرے کی طرف پھینکتے اور اسے متوجہ کرتے اور اشاروں میں کام سمجھاتے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں آنے والا یہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آئے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے اور تیسرا کلمہ پڑھتا رہے نماز کے انتظار میں، اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے جنت کے باغات میں بیٹھ کر جنت کے میوے کھا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، مسجد سے محبت، مسجد کو آباد کرنے کی فکر، مسجد کا آباد ہونا اچھی تعمیرات نہیں ہے، مسجد کا اصل آباد ہونا یہ ہے مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہو۔ جو مسجد تعمیری لحاظ سے کمزور ہو، تعمیر عالی شان نہ ہو، لیکن وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہو، اصل یہ مسجد آباد ہے۔ اور جو مسجد تعمیراتی لحاظ سے عالی شان ہو لیکن نمازی نہ ہو اس میں، تو میرے عزیزوں یہ مسجد آباد نہیں ہے، یہ مسجد ویران ہے۔ مسجد کی رونق نمازیوں سے ہے، اور مسجد سے محبت بہت بڑا عمل ہے۔ تصور کیجئے جب لوگ انسانیت پریشان ہوگی، مسلمان پریشان ہوں گے، نمازی بھی پریشان ہوں گے، تلاوت کرنے والے بھی پریشان ہوں گے، تو جو لوگ مسجد سے سچی محبت کرتے تھے ان کا دل مسجد سے جڑا رہتا تھا، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں فکر مند رہتے تھے، اذان ہوتے ہی جن کا سفر مسجد کی طرف شروع ہو جاتا تھا، جو ایک ایک قدم یہ سوچ کر اٹھاتے تھے کہ اللہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو میرے عزیزوں، قیامت کے دن اللہ ایسے خوش نصیبوں کو محروم نہیں فرمائیں گے۔ قیامت کے دن مسجد سے محبت کرنے والا محروم نہیں رہے گا، بلکہ اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ عرش کے سائے میں بلا لیں گے۔ جس شخص کو اللہ عرش کے سائے میں بلائیں گے، حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ نے اپنا خاص مہمان بنا لیا، اللہ نے اپنے خاص مقام پر اسے بلا لیا، پھر اللہ پاک اس سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ تو گویا مسجد سے محبت کرنے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔
اللہ تعالیٰ مسجد سے محبت ہم سب کو نصیب فرما دے، اور اللہ پاک مساجد کو آباد کرنے کا جذبہ ہر مسلمان کو نصیب فرما دے۔ اور علماء سے سنا جس علاقے کی مسجد آباد ہوتی ہے وہاں کے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد ان آنے والے نمازیوں کو دعا دیتی ہے، اللہ جیسے انہوں نے مجھے آباد کیا، یا اللہ تو انہیں آباد فرما دے، ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اور جس علاقے کی مسجد آباد نہیں ہوتی وہ بد دعا کرتی ہے، اے اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کیا تو انہیں ویران فرما دے، ان کے گھروں کو ویران فرما دے۔ تو مسجد جتنی آباد ہوگی گھر اتنے آباد ہوں گے، اتنی ہی اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اتنا ہی برکتوں کا نزول ہوگا، اتنا ہی سکون اور اطمینانیت نصیب ہوگی، اتنی ہی مال میں برکات نصیب ہوں گی، دلوں میں محبتیں ہوں گی، باہمی الفت ہوگی۔ اور مسجد ویران ہو گئی تو گھر ویران ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی سوسائٹی کی بنیاد سے پہلے، ایک پرامن سوسائٹی کی بنیاد سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد رکھی کہ اصل آبادی مسجد کے آباد ہونے سے ہوتی ہے۔ مسجد آباد ہو جائے گی، علاقے اور بستیاں آباد ہو جائیں گی، علاقے اور بستیاں خوشحال ہو جائیں گی۔ اور مسجد جہاں نہ ہو، مسجد جہاں آباد نہ ہو، وہ علاقے، وہ بستیاں، وہاں کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ مسجدوں سے سچا تعلق مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان رمضان